اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان کو اپنی زندگی کو کیسے چلانا چاہیے، ہر روز ساتھ میں مل کر ہم اسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ایک اور رخ اسی موضوع کا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. معاشرے کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، کچھ ایسے کام ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر لازم کیے گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنی چاہیے. حقیقت میں معاشرے کے اندر مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آخرکار وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ مومن آخرکار اپنے آپ کو مومن کیوں کہتا ہے؟ متقی پرہیزگار اپنے آپ کو پرہیزگار کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ پرہیزگاری کا جو لفظ ہے یا پرہیزگاری جو ہے اس کے اندر ایک لفظ سمایا ہوا ہے جو ہے پرہیزگار. پرہیزگاری کے اندر پرہیزگار ہے، اور تقوی متقی، تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا. ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جو انسان دیندار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، معاشرے کے اندر وہ تبھی جا کے پرہیزگار و متقی بنے گا جب وہ اپنی زندگی میں گناہوں سے دور رہے گا، خداوند کریم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا یا بچانے کی کوشش کرتا رہے گا. اب دیکھیں، معاشرے کے اندر گناہوں کے سامنے، خدا کی نافرمانیوں کے سامنے مسلمان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ صورتحال تو یہی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ تعالی یہی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، مسلمان جو ہوتا ہے، دیندار جو ہوتا ہے، متقی جو ہوتا ہے، وہ در حقیقت گناہوں سے نفرت کرتا ہے. ہر ہمیشہ گناہوں سے وہ نفرت کرتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے. ہمارے پاس رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے کہ گناہوں کے سامنے مومن کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے،
اور جو گنہگار منافق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، ان کے لیے گناہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جب مومن کی زندگی میں گناہ آتا ہے فَكَأَنَّهَا حَجَرَةٌ تَسْقُطُ عَلَى رَأْسِهِ، گناہ جب ہوتا ہے اور وہ خاص طور پر مومن کی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں سے آ جائے تو وہ مومن کے لیے ایک ایسا پتھر ہوتا ہے کہ جو خود کے سر کے اوپر پڑتا ہے۔ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی آ کے پتھر اپنے سر پہ پڑا، لیکن منافق کے لیے گناہ کیا ہوتا ہے؟ وَلِلْمُنَافِقِ كَأَنَّهَا ذُبَابَةٌ تَمُرُّ عَلَى أَنْفِهِ، منافق کے لیے گناہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی مکھی ہوتی ہے کہ جو بندے یا انسان کے ناک کے اوپر بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد گزر جاتی ہے، ایسے ہی کرو تو وہ مکھی ہٹ جاتی ہے۔ كَأَنَّهُ ذُبَابَةٌ تَمُرُّ عَلَى أَنْفِهِ، ایک ایسی مکھی کہ جو منافق کے ناک پہ سے گزر جاتی ہے، بس گناہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر گناہوں کے ساتھ میرا آپ کا رویہ کیا ہے۔ اس لیے آج یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلانے کے ناطے، متقی ہونے کے باوجود ہر کوئی کا یہ ماننا ہے کہ گناہوں سے ہمیں خوب نفرت ہے۔ دیکھیے اس بات کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیکار جو بات ہوتی ہے ان سے ہمیشہ مومن پرہیز کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نام کا جو سورہ ہے قرآن مجید میں سورہ مؤمنون، قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 3، چیپٹر 23 ورس نمبر 3، وہاں پہ ارشاد رب العزت ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون، صاحبان ایمان وہی ہوتے ہیں جو لہو بیکار کے جو کام ہوتے ہیں اس سے معرض ہوتے ہیں، منہ اپنے آپ کو خود پھرا لیتے ہیں، مطلب اس سے دور ہوتے ہیں وہ۔ اور یہ الحمدللہ وتعالی ہر مسلمان کا یہی کردار ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اسی آیت میں، اسی سورے میں دیکھیے جب گناہ کی بات آتی ہے تو مومن کی صفاتوں میں سے ایک اور صفت 5ویں آیت میں، یہی چیپٹر 23 ورس نمبر 5، 23واں سورہ کا نشان 5، ارشاد رب العزت ہوا مومن کون ہوتا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون، مومن حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کو قابو میں رکھتے، ان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو الحمدللہ معاشرے کے اندر، اس معاملے کے اندر اگر کوئی عمل نہ بھی کرتا ہو، مانتا تو ہوگا ہی، گناہ جو ہوتا ہے نا، بیکار جو کام ہوتا ہے نا، وہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ انسان اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کر، گندگی جو ہوتی ہے، بیکار جو کام ہوتا ہے، ان سے انسان جو ہے وہ کیا نفرت کرتا ہے، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ برے کام کو انسان بری نظر سے ہی دیکھتا ہے، سوائے علیحدہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو برا کام بھی فقط نہ برا نہیں لگتا بلکہ کبھی کبھی ان کو اچھا بھی لگتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ معاشرہ بھی ان کا بہتر سے بہتر بن جائے۔ دیکھیے جب برائی کی بات ہے تو کچھ مثال ہم دے دیتے ہیں، گناہوں کی نہیں، بری باتوں کی۔ دیکھیے تھوکنا، ہماری زندگی میں تھوکنا چھوٹی سی مثال ہے۔ انسان کے منہ میں یہ جو تھوک ہوتا ہے، لعاب دہن جس کو کہتے، یہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ایک کونے میں اپنے گھر میں صحیح جگہ پہ جب تھوکے تو یہاں تک کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہی تھوکنا جب کوئی آ کے بڑے مجمع کے اندر تھوکے، راستے پہ تھوکے، اور ہمارا تو ماشاء اللہ تعالی ہمارے ملک بھی یہی ہے، ہماری عادتوں میں سے ہے، ہم پان کھانا ہماری عادتوں میں سے۔ اب دیکھیے کہاں ہم نہیں تھکتے پان کے لیے، لیکن جب ہم کسی کو صحیح جگہ پہ، صاف ستھری جگہ پہ
پان کی وجہ سے تھوکنا دیکھتے تو ہم کو کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے نا، کہ کیا کر رہا ہے یہ بھائی، اتنی اچھی جگہ، اچھی سڑک، اچھا محلہ وہاں پر. لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ ہم تو یہ پان کا جو تھوک ہے کیا بیان کرے، اپنے گھروں میں بھی، اپنی سیڑھیوں میں بھی، اپنی لفٹوں میں بھی وہاں بھی تھکا کرتے اور ہم کو کچھ پرواہ نہیں. دیکھیں بھائی، معاشرے کے اندر گناہوں سے نفرت، اس لیے یہ مومن کی ذمہ داریوں میں سے ہے. معاشرے کے اندر جینے کے لیے رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں برائیوں سے نفرت کرنی ہے. رسول کریم نے کہا من رأى منکم منکرا، اے مسلمانوں تم میں سے جس نے بھی کسی برے کام کو دیکھا، من رأى منکم منکرا مطلب امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اس معاشرے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. کیوں؟ انشاءاللہ تعالی ہم سب منکر کو منکر ہی سمجھتے، بیکار باتوں کو یا بیکار چیزوں کو یا گناہوں کو گناہ ہی سمجھتے. لیکن اتنا تو ہونا چاہیے نا، رسول نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو، منکر کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرنے کی یا بدلنے کی یا تغییر لانے کی کوشش کرے. فَلْيُبَدِّلُهُ أَوْ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے وہ اس کو بدلنے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو نہ بدل پائے، تغییر نہ لا سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر وہ اپنی زبان سے اس برائی کو، اس برائی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر نہ ہاتھ سے برائی کو دور کی جا سکتی ہے، نہ زبان سے برائی کو دور کی جا سکتی ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو وہ اپنے دل کے اندر کم سے کم وہ برائی کے سامنے نفرت کا اظہار کرے، اپنے دل کو کہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ بری بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اور پھر رسول نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. لیکن ایمان ہے، مطلب اے مسلمان، معاشرے کے اندر اتنا ایمان تو تیرے اندر ہونا چاہیے کہ گناہوں سے نفرت کرنا جو ہے وہ ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے. لیکن میری اور آپ کی مشکل یہ ہے، بیماری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر فقط گناہوں سے نفرت کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. اتنا کافی ہے، یہ گناہوں سے نفرت کرنا اتنا بھی کافی ہے. دیکھیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا حسب المؤمن، مومن کے لیے اتنا کافی ہے. حسب، وہ صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں نا تعقیبات میں، اس دفعہ بھی حوالہ دیا تھا وہ فوض والا، اس دفعہ بھی اسی دعا کا حوالہ، حسبی اللہ، حسبی الرب، حسبی الخالق. ٹھیک ہے، حسبی میرے لیے کافی ہے. تو چٹھی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا حسب المؤمن عذرا، مومن کے لیے اتنا بہانہ کافی ہے. کتنا بہانہ؟ حسب المؤمن عذرا اذا رأى منکرا، جب وہ منکر کو دیکھتا ہے، ان یعلم اللہ من قلبہ انہ لہ کارہ، مومن کے لیے گناہوں کے سامنے اتنا بہانہ کافی ہے کہ خدا اگر اس کے دل کے اندر نظر کرے تو خدا یہ جان لے کہ مومن اس گناہ سے نفرت کرتا ہے. یکرہ انہ لہ کارہ، یہ بندہ اس گناہ سے نفرت کرتا ہے. اتنا ہونا ضروری ہے معاشرے کے اندر. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ بات تو مان لی کہ گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام نے کہا مسلمان گناہوں سے نفرت کر، لیکن یاد رکھنا گنہگاروں سے نفرت نہیں کرنے کی. کیوں بھائی؟ گناہوں سے نفرت ٹھیک ہے،
مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو نہ کرے، نہ مانے، اور دیکھنے پر نفرت بھی کرے۔ لیکن جو بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے، جو عاصی ہے، ان کے سامنے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری؟ ایسا نہ ہو کہ گناہوں سے نفرت کرتے ہوئے گنہگاروں سے بھی میری اور آپ کی نفرت ہو جائے۔ اس کی مثال معاشرے کے اندر بات ہو رہی، معاشرے کے اندر اس کی مثال ان طبیبوں کی ہے، ان حکیموں کی ہے، ان ڈاکٹروں کی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی مریض، کسی بیمار کو کوئی طبیب و حکیم و ڈاکٹر کے پاس لایا جائے تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہو، حکیم نے یہ کہا ہو، طبیب نے یہ کہا ہو کہ میں بیمار کو مار ڈالوں گا؟ نہیں۔ حکیم کا کام، طبیب کا کام، ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیمار کو مارنا نہیں ہوتا ہے، بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے۔ بیماری کو، مرض کو مارنا ہوتا ہے، مریض کو مارنا نہیں ہوتا۔ گناہ جو ہے انسان کی زندگی میں، اس کی مثال ایک مرض کی طرح ہے، بیماری کی طرح ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے جناب، اگر میں نے اور آپ نے فقط گناہوں سے تو نفرت کی، لیکن معاشرے کے اندر جو گنہگار ہے ان کو بھی ہم نے ہٹا دیا، تو ان کو تبلیغ کون کرے گا؟ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، میرا اور آپ کا وہی کام ہے جو رسول کریم کا کام ہے۔ کوششیں کرنا، محنتیں کرنا۔ ہم نے آج کی تقریر میں شروع میں ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت کا نشان 125، چیپٹر 16، ورس نمبر 125۔ ارشاد رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے حبیب، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف مطلب تبلیغ جو کرنا تو وہ حکمت کے ساتھ، وسڈم کے ساتھ کرو، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی بات کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب واد وواد، باتیں، جدال ہو تو وہ بھی بہتر طریقے۔ کیوں؟ اور یاد رکھنا میرے حبیب، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور یاد رکھنا تیرے پروردگار کو پتا ہے اس کے معاملے میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گیا، وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے وہ کیوں صحیح راستے پہ نہیں، اور وہ یہ بھی جانتے، وہ عالم بالمہتدین، جس نے ہدایت پا لی ہے یا جس کے پاس ہدایت آ گئی ہے، جو مہتدی ہے اس کے لیے بھی خدا علم رکھتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون اپنے خدا کے راستے سے ہٹ گیا، وہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا۔ تیرا کام ہے اس کو بتانا ہے، اچھی طرح سے اس کا علاج کرنا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر گنہگاروں کا سلوک، ان کے سامنے کا سلوک ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر میں اور آپ گنہگاروں سے نفرت کرنے پر تلیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار راہ راست پر واپس نہیں آ پائیں گے، ان کو ہمیں سکھانا پڑے گا۔ اس لیے کس حد تک ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر؟ دیکھیے، مولا کائنات جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جس کا نام سنتے ہی ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے معاشرے کے اندر۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا، اور ہم نے شاید سوچا بھی نہیں کہ بھائی بندے کی زندگی میں جب گناہ ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا ہمیں پتا ہے؟ گناہ کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ کر لیتا ہے یا کسی کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تو وہ جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ ایک کوئی اور گناہ کر لیتا ہے غفلت کی وجہ سے، انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا، کبھی کبھار غفلت میں ہوتا ہے، وہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار گناہ بندے سے ہو جائے، اتفاقاً ہو جاتا ہے، ہم نے ایک بار اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا یا ان سے غلط کام سرزد ہوتے ہوئے دیکھا، اتفاقاً ان سے ہو گیا۔ یہ بھی گناہ کے حالات میں سے ایک حالت ہے۔ کوئی ہوتا ہے گناہ کا اصرار کرتا ہے، گناہ پہ تلا ہوا ہے، بار بار گناہوں کو کرتا ہے۔ مطلب گناہگار لوگ جو ہیں ان کے بھی اقسام ہوتے ہیں، کوئی غفلت میں گناہ کر لیتا ہے، کوئی جاہلیت کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، کسی کے یا اتفاقاً کوئی گناہ آ جاتا ہے، اور کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سب حالات ہے، یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا گنہگار
کون سے قسم کا گنہگار ہے، پھر جا کے ہمیں اس کے سامنے اپنا رویہ یا اپنی ذمہ داریوں کو پیش کر. اور عادتاً انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر گنہگاروں کے جو اقسام ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ والے ہوتے ہیں جس کو نہیں پتہ ہوتا ہے، جو بیچارہ غفلت میں کبھی کبھار اسے گناہ ہو جاتا ہے، جو اتفاقاً جسے گناہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا، کہا وَإِنَّمَا يَنبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيَةِ. در حقیقت ينبغي، یہ ضروری ہے اہل عصمت کے لیے، معصوم حضرات کے لیے. یہ یہاں عصمت کا لفظ ان معصوموں کا مراد نہیں ہے، 14 معصوم یا انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی بات نہیں ہے، نہیں. ينبغي لأهل العصمة، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اہل عصمت ہے، مطلب جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اہل ذنوب ہے اور اہل معصیت ہے، جو نافرمان حضرات ہیں، یرحموا، ان پہ رحم کیا جائے، ان پہ رحم کیا جائے. کیوں؟ رحم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ آپ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، ان کا یہ عذاب ہے، ان کی یہ برائی ہے، ان کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، ان کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. ان کو سمجھانا چاہیے. جیسے ڈاکٹر حضرات بیمار کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیمار کا علاج کرتے ہوئے کس کی علاج کرتے ہیں؟ بیماری کا. بیمار کو نہیں مار ڈالتے، وہ بیمار کے اوپر رحم کرتے ہیں اور اس کی بیماری کو دور کرنے کی اس لیے سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے گناہ کبیرہ میں سے ایک واقعہ ملتا ہے ہمارے ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی زندگی میں. ایک صحابی امام کا ماننے والا، گویا ہماری زبان میں والی اہل بیت، شیعہ اثنا عشری. تو امام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور ایک صحابی کی شکایت کی. اس کی ایک بری عادت تھی، وہ شارب خمر تھا، یعنی شرابی تھا، شراب کو پینے والا تھا. تو لوگوں نے آ کے ساتھ میں امام سے پوچھا، کہا یا ابن رسول اللہ نتبرأ منہ، کہ مولا یہ اپنا تو تھا اور اپنا ہے، تو ہم اس سے تبرہ کریں، شراب پینے والے سے ہم اس سے تبرہ کریں. امام کا جواب، کہا تبرأ من فعلی ولا تبرأ منہ. اے لوگوں، ان کا جو کام ہے نا اس سے تبرہ کرو، خود کام کرنے والے سے نہیں. ان کا جو کام ہے برا کام، ان سے تبرہ کرو. پھر امام نے آگے بڑھ کے کہا وَحِبُّوهُ وَابْغِضُوا لَهُ عَمَلًا، ان سے تو محبت کرو اور ان کا جو عمل ہے اس سے نفرت کرو. معاشرے کے اندر گنہگار حضرات ہیں، ان کو واپس لانے کا ہے، ان کو بچانے کا ہے ہم کو. اگر میں دیکھتا ہوں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو میری کوشش ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ میں آج سے تجھے سلام نہیں کروں گا. اب بے شک ایسی حدیثیں ہم نے آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ جو نماز میں نہ آتا ہو تو امام کا حکم ہے اس کے گھر کو جلا دیا جائے. یہ سب بتانے کے لیے کہ جو نماز سے دور ہے وہ کتنا لائق نفرت ہے اس کا کام. لیکن خود کو لانا ہے، واپس معاشرے کے اندر اس کو جگہ دینی ہے، آہستہ سے ان سے باتیں کر کے، تبلیغ کر کے، امر بالمعروف کر کے، نہی عن المنکر کر کے. میں اور آپ معاشرے کے اندر گناہوں سے تو نفرت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو گنہگار ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اس لیے ایک واقعہ ملتا ہے، ایک ولی خدا تھا پیر قسم کا عرب کے یہاں، جس کا نام تاریخ نے معروف خرقی لکھا ہے. ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ملتا ہے. میں نے شاید انشاءاللہ تعالی پچھلے سال باندرہ میں جب آیا تھا محرم کے درمیان، تو شاید اس واقعے کو وہاں پر دہرایا ہوگا، شاید. تو معروف خرقی کا واقعہ، اس کے ساتھ اپنا ایک پیر کے ساتھ ہمیشہ اس کے چمچے بھی ساتھ میں گھما کرتے ہیں، اور یہ بھی ہماری کہاوت یا کہنے کا جو انداز ہوتا ہے کہ وہ دیگ سے زیادہ گرم اس کا چمچہ ہوتا ہے.
تو معروف خرقی اور اس کا جو شاگرد تھا، چمچا صحابی کہیجے، وہ ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس ندی کے اوپر ایک چھوٹا سا جہاز، مطلب کشتی، چھوٹی سی جو کشتی ہوتی ہے، اس میں چند نوجوان مستی موج مزے اٹھا رہے، شراب بھی پی رہے، اور ندی کے اوپر یہ سب گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو معروف خرقی کے ساتھ تھا، اس نے اپنے پیر کو کہا ان کے لیے تھوڑی دعا کیجئے، بد دعا کیجئے، دیکھیے تو صحیح، خدا کی نعمت پانی، ندی، یہ خدا کی نعمتوں میں سے، اور یہ لوگ ان کا بھی خیال نہیں رکھتے، خدا کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اوپر جا کے خدا کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے شراب نوشی، شراب بھی پی رہے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے پیر ہیں، مستجاب الدعوات ہے، آپ دعا کیجئے کہ ان کا نہ ایسے ہوتے قوم کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے جلاد لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ سب کو زمین سے زیادہ گہری قبر میں دفنانے کا اس کا ذمہ ہوتا ہے۔ کسی کو بھی دیکھا تھوڑا گناہ کر رہا ہے، وہ ابھی زندہ ہوتے ہوئے اس کو دفنا دیا، اس کی فطرت میں جلاد ہونا ہوتا ہے، یعنی غلو، سب کو مارنا، سب کو پیٹنا، سب کو نیچا دکھانا، اس کے فطرت کے اندر، ان کے لعاب، ان کے خون میں یہ پانی ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا مسلمان گناہوں سے نفرت، گنہگاروں کو بچانا ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کو اور موقع دینا ہے، ان کو اور مہلت دینی ہے تاکہ وہ واپس، وہ کوئی اردو میں ایک مقولہ ہے، ہماری زبان اردو نہیں اس لیے تھوڑا یاد نہیں رہے ہوتا، وہ کچھ کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا پتہ نہیں کیا، شام کو لوٹ آئے تو بس اس کو قبول کر لینے کا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے تو نفرت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن گنہگاروں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہوتا، اور خداوند کریم سب کی بخشش کرنے والا ہے۔ یہ دین رحمت ہے۔ تو معروف خرقی کو اپنے چمچے نے کہا کہ ادعو علیہ، بد دعا کیجئے ان کے لیے۔ تو وہ ندی کے کنارے معروف خرقی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ٹھیک ہے، اور کہا الہی و سیدی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اسألک ان تفرحهم فی الجنہ کما فرحتهم فی الدنیا، خدایا میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی یا تیری جنت میں اتنی ہی خوشی دینا، اتنے مستی موز اور مزے لینے اٹھانے کی تو ہمت دینا اور موقع دینا جس طرح سے یہ لوگ یہاں پہ مزے اڑا رہے ہیں۔ اب وہ چمچا ڈیگ سے زیادہ گرم، وہ تو اور گرم ہو گیا۔ معروف، میں نے آپ کو کہا تھا بد دعا کیجئے، آپ نے کیا دعا کر لی کہ خدایا ان کو جنت میں بھی ڈال؟ تو معروف خرقی نے کہا بندے خدا تیرا جاتا کیا ہے اگر وہ جنت میں جائے تو؟ خدا کی جنت میں کوئی جگہ کی کیا کمی ہے؟ میں نے ان لوگوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ خدایا تو ان کو ہدایت کر، یہ تجھے صحیح طرح سے پہچان لے، جیسے یہاں مزے اڑا رہے، یہاں جو کام ہو رہا ہے ان کا یہ گناہ کا کام ہے، ان کو سمجھا دے، ان کی ہدایت کر، ان کو بتا دے کہ یہ کام صحیح نہیں، یہ جو مستی مزے اٹھانے ہیں وہ تیری جنت میں آ کے اٹھائے۔ اس لیے میں نے دعا کی خدایا ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ جنت کے حقدار بنے۔ اور میرا کام کیا ہوتا ہے؟ میرا کام جلاد کا کام، جیسے خدا کا فیصلہ خدا نے میرے ہاتھ پہ سونپا ہو کہ شیخ جو بھی گنہگار دکھے لکڑیاں تجھے مارنے کی، جو بھی گنہگار دکھے اس کو دفنانے کا کام تیرا کام ہے، جو بھی راہ راست سے ہٹ جائے اس کو مارنا پیٹنا تیرا کام ہے، ان کو معاشرے سے دور الگ کرنا تیرا کام ہے۔ نہیں مسلمان، معاشرے کے اندر جب گنہگار ہوتے ہیں تو ان کو واپس لانے کی میری اور آپ کی
ذمہ داری ہے. گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوشش آخر تک میری اور آپ کی جاری ہونی چاہیے. کہ کسی سے گناہ اتفاقاً ہو جاتا ہے، کسی سے غفلت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، جاہل ہوتا ہے، اور کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. پھر بھی ایسے لوگوں کو بھی اگر بچایا جا سکے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس لے آئے، آہستہ سے اس کو سمجھائے. کربلا کیا ہمارے پاس نہیں؟ کربلا کے اندر حسین مظلوم کو کون لایا تھا؟ کس کو نہیں پتا؟ ہر کوئی جانتا ہے، اور کوئی نہیں. وہ جناب حور علیہ السلام تھے. وہ حور جو حسین سے ملنے سے پہلے شاید لعنت اللہ علیہ ہوتا، لیکن وہ علیہ السلام ہو گیا. کیوں؟ جب حور نے حسین مظلوم سے معافی مانگ لی. حسین نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا. گنہگار کیوں نہ ہو، حسین حجت خدا ہے، گنہگار کو بخشنے کے لیے حسین آمادہ ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم ہر محرم یہ سنتے ہیں. عزیزان محترم، حور کا ذکر آ گیا تو حور کی ایک کہانی مرحوم آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی ایک کتاب بکھرے موتی کے اندر یہ چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے. ہمیں نہیں پتا یہ فرش عزا جو ہماری ہوتی ہے اس کا کیا مرتبہ ہے. اللہ اعلم، اللہ اعلم. یہ سب کس کے لیے؟ اسی کے لیے ہے کہ جو بھٹک گیا ہے وہ واپس راہ راست پہ آ جائے. کیوں؟ رسول نے کہا تھا نا، حسین سفینۃ النجات ہے. حسین جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے، اس میں جو آگے وہ نجات پا جائے گا. تو آیت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کسی عالم نے اپنے خواب کے عالم میں جناب حور کو دیکھا. وہ حور کہ جو گنہگار تھا لیکن حسین کی بارگاہ میں آیا تو حسین نے بخش دیا. حور نے پوچھا تھا نا، مولا کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ تو حسین مظلوم نے کہا، حور تم یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد، میں نے بھی تجھے معاف کیا، انشاءاللہ میرا خدا جو ہے اس نے بھی تجھے معاف کیا. حور کو بخشش مل گئی. لیکن آیت اللہ بیان کرتے کہ ایک دن کسی عالم نے اپنے خواب میں جناب حور کو دیکھا. حور بہت زخمی ہے، قبر کا ماجرا ہے، لحد کے اندر ہے. حور کا جو کفن کا طور پر جو اپنا لباس ہے وہ خون سے آلود ہے. بس اس ذاکر اہل بیت نے حور سے پوچھا کہ حور حسین کے ساتھ آپ کو شہادت ملی نا، اے حور کیا کوئی اور تمنا آپ کی باقی ہے؟ بس عزادارو سن لیجئے گا، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں نورانیت مل سکتی ہے. حور نے کہا، اے ذاکر میں کیا بیان کروں، حسین کے ساتھ شہادت کا تو جام ملا لیکن ایک تمنا باقی ہے. ذاکر نے پوچھا، حور کیا تمنا باقی ہے؟ کہا، ذاکر بس اتنا، اگر خدا واپس زندگی دے دے تو حور کی ایک خواہش ہوگی کہ جہاں پر حسین کی مجلس برپا ہوگی وہاں جا کے اور شرکت کرے گا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.